والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 208 اور 209 ہے۔ اس سے پہلے دو دروس میں ہم نے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 172 کے حوالے سے 172 تین نکات پر مختصر بات کی تھی۔ سب سے پہلے حلال اور حرام، اس کے بعد شکر کیا ہوتا ہے اور شکر کیسے ادا کیا جانا چاہیے، اور تیسرا نقطہ تھا اسی ایک آیت کا کہ عبادت کا کیا کنسپٹ ہے، اور ہم جو اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو وہ عبادت کون سی ہے، اس پر ہماری پچھلے درس میں بات ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہی سے شروع ہونے والی آیات میں سے اگلی آیت یہ جو آج میں نے پڑھی ہے، تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور یہ عام آپ سنتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، روشنی تمہیں دے دی گئی ہے، کتاب ہدایت رسول اللہ کا اسوہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے باوجود اگر تم اصل ٹریک سے سلپ ہوئے، ڈی ٹریک ہوئے، فَعْلَمُوا، تو یہ کان کھول کر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سے تم طاقتور نہیں ہو، اللہ غالب ہے ہر ایک پر۔ ہاں، بعض اوقات وہ اپنی گرفت، اپنی سزا ٹال دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے، تو اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم طاقتور ہو گئے، اللہ عاجز آ گیا، یا اللہ کا قانون عاجز آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ ہے جو عام دروس میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے نکات ہیں، لیکن میں صرف ایک پوائنٹ بیان کروں گا، اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی ہماری اس سے، کہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہاں جو حکم ہے کہ ایمان والو اسلام پورے کا پورا اڈاپٹ کرو، تو اسلام بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پر۔ بس معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ جو نعمت، جو سہولت، جو راحت آسانی سے مل جائے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جس کے لیے ذرا پاپڑ بیلنے پڑیں، مشکل سے ملی ہو، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں آباء و اجداد سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں اور مل گیا، تو اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اس کو کبھی کوئی نعمت سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اس کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا تھا اور عرفات کے میدان میں اپنے صحابہ کے جمع غفیر سے خطاب فرما چکے، خطبہ دے چکے، تو اس کے بعد نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اس اسلام کو اللہ نے نعمت کہا ہے، تو ہم نے اس کو بلیسنگ سمجھنا ہے، برڈن اور بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ایز اے کوڈ آف لائف پسند کیا ہے۔ اب اللہ کا تعارف، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں بھی، جو رشتوں میں بڑا مقدس رشتہ ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ ماں ہے۔ ابا بھی بعد میں آتے ہیں، ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور صرف انسانوں میں نہیں، باقی مخلوقات میں بھی۔ یہ ماں بھی وہ محبت تصور نہیں کر سکتی جو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ جو حدیث قدسی عام طور پہ علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت، شفقت، رحمت اس کے 100 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں رکھا اس کی اولاد کے لیے، اور ریمیننگ 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنی مخلوق کے لیے رکھے۔ تو وہ جو ایک ہے نا، وہ ایک نہیں ہے، 1% آپ نہیں کہہ سکتے اس کو، اور ریمیننگ 99 وہ 99 ہی نہیں ہے، 99 نہیں ہے، ایک کم 100 نہیں ہے۔ یہ 1 جو ہے، یہ 1 نہیں ہے، مطلب بہت تھوڑا، کچھ بھی نہیں۔ اور 99 سے مراد 99 نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فگر، کوئی پیمانہ، کوئی سکیل نہیں ہے۔ اللہ کی کسی بھی رحمت کو ماپنے کے لیے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بس ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے، فہم ہمارا تھوڑا ہے، عقل چھوٹی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات کچھ فگر دے کے بات کر دی گئی۔ ادروائز یہ کبھی نہ کہیے گا کہ ماں جو ہے 1% محبت رکھتی ہے اللہ کی بنسبت، یہ عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، تو وہ 1% نہیں ہے، وہ بہت کم ہے۔ بہرحال اب اللہ رب العالمین نے جب ہمارے لیے اس کو پسند کیا، تو تھوڑا سا غور کریں کہ کبھی والدین پر ہم نے شک کیا ہے کہ والدین میرے لیے غلط فیصلہ کریں گے، میرے لیے غلط چیز پسند کریں گے؟ کبھی نہیں نا۔ والدین کی سنسیئرٹی اور فیتھفلنس پہ ہم کبھی ڈاؤٹ نہیں کرتے۔ ہاں، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن سنسیئرٹی، فیتھفلنس، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بجٹ کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہ اس کو غلطی لگتی ہے، نہ بجٹ کا کوئی پرابلم ہے۔ پھر جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمیں کیوں نہیں یقین آتا کہ اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ اسلام کو اگر ہم اس انداز سے سمجھیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر کا لٹریچر بھی پڑھتے ہوں گے یا میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے، ٹریولنگ بھی کی ہوگی، جن لوگوں نے پہلے وہ اندھیرے دیکھے ہیں نا اور دھکے کھائے ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد اسلام کی نعمت ان کو ملی، ان سے پوچھیں یہ اسلام کیسی چیز ہے۔ بہرحال ٹائم آپ کے ہاں مختصر ہوتا ہے تو میں زیادہ بات کو پھیلاتا نہیں ہوں، ورنہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، ایک خاتون جو مسلمان ہوئیں اور انہوں نے اپنے متعلق جو کچھ لکھا کہ میں اسٹیج پر نیکڈ ڈانس کرتی تھی اور کیا چیز، اور سارا کچھ بیان کرنے کے بعد جو انہوں نے، بس ایک نقطہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، پہلی چیز جس نے
مجھے اٹریکٹ کیا اسلام کی، وہ اسلام کا دیا ہوا کوڈ آف ڈریس ہے۔ اور اس کے بعد تو میں نے اپنے دل سے سوال کیے کہ یہ چند سو لوگ میرے سامنے اور ہزاروں ٹی وی کی سکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنی ہوئی ہوں، یہ میری ریسپیکٹ ہے؟ یہ میں نے اپنے ضمیر سے سوال کیا، جواب سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کوئی ایک مرد وہ مجھے دیکھے، اس میں میری عزت ہے، ریسپیکٹ ہے، تقدس ہے، جو اتنے سارے دیکھیں تب ریسپیکٹ ہے۔ بس وہیں سمجھ آ گئی ساری بات، تو سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اس طرف۔ بہرحال یہ میں نے ایک مثال دی ہے، 20 مثالیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت اور پھر ہمارے لیے پسند کر کے اس کو دیا ہے، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے ہی، فوسٹر بردر بھی تھے، رضائی بھائی تھے، عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ سویبہ نامی خاتون جنہوں نے حضرت حمزہ کو پہلے فیڈ کروایا تھا، اسی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چند دن فیڈ کروایا تھا، حلیمہ سعدیہ کے ہاں تو بعد میں گئے تھے۔ تو حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا حملہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا گیا تھا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کو اس حالت میں دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرہم پٹی کر رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس میں معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہماری وجہ سے ہوا، اب آج کے بعد میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد جو بات کی ہے وہ یہ فرمایا کہ چچا بلا شبہ یہ سپورٹ بھی مجھے چاہیے جو آپ وعدہ دے رہے ہیں مجھے، لیکن میری اصل سپورٹ یہ ہے کہ جو پیغام میں دیتا ہوں نا، آپ وہ قبول کریں۔ اب اس سے اگلی بات جو ہمارے آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آج آپ کو وہ نعمت ملی ہے کہ دنیا و ما فیہا کا سارا خزانہ ترازو کے اس پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس اسلام کو یعنی کلمہ توحید کو اس پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کا وزن زیادہ ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ پاگل تھے کیا؟ حضرت بلال اور ان کے جن کے ہم واقعات سنتے ہیں، ایک مرتبہ سمجھ آ گئی کلمہ توحید، کیا کچھ نہیں ہوا، دنیا کا ظلم بتائے نہ جو نہ ہوا ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فزیکلی ٹارچر الگ کیا گیا، مینٹلی ٹارچر الگ کیا گیا، 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہوئی، عتبہ اور عتیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے، ابو لہب کے بیٹے تھے، ان کے نکاح ہو چکے تھے حضرت زینب اور حضرت رقیہ کے ساتھ، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب نے یہ اسی اسلام دشمنی کے تحت اپنے بیٹوں سے کہا کہ ڈائیورس کر دو۔ اب ایک بچی کو اگر اللہ نہ کرے یہ معاملہ بھگتنا پڑ جائے اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے، والدین پہ کیا بیتتی ہے؟ 2 بیٹیاں بیک وقت، رسول اللہ کی استقامت کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور یہ سارا کچھ برداشت کیا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ بڑی معمولی باتوں پہ ہم اپنے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں، اور یاد رکھیے گا 2 آیتیں ہی چھوڑ کے آگے آپ پڑھیں، سل بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور پھر کہا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نعمت کو بدلنا، اب اس کی تفسیر دیکھیں، ہر مفسر آپ کو یہی کہے گا۔ بڑی سادہ سی مثال دیہاتوں میں پہلے دی جاتی تھی، مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے ایک گلاس میں دودھ پیش کیا،
اور ایک گلاس میں چھاچھ پیش کی، لسی، اور اس مہمان نے اگر لسی کا گلاس اٹھایا، دودھ کا چھوڑ دیا، تو کیا کہا جاتا تھا کہ یہاں کوئی پرابلم ہے۔ دودھ چھوڑ کے ایک بندہ لسی، حالانکہ لسی بھی اسی دودھ سے بنی ہوئی ہے، لیکن دودھ اس سے افضل ہے، تو اس نے افضل چھوڑ کے وہ جو اس سے کم درجے کی چیز ہے، مفضول ہے، وہ اس نے لیا، تو یہ اس کو عقل مندی ہی نہیں کہتے۔ آج ہم اتنے سال سے کمتری کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف ہم فخر کرتے ہیں، جی الحمدللہ مسلمانوں، جی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، جی کوئی کافر کہہ کے تو دیکھے، سر پھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری حرکات و سکنات میں کہیں اسلام نظر نہ آئے، میرے گھر میں اسلام نظر نہ آئے، میری چال ڈھال میں، وضاقتہ میں، خوشی غمی میں، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، انہوں نے کچھ سلیکٹڈ چیزیں لے لیں اور باقی چھوڑ دی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اچھا تمہیں جو اچھا لگے گا وہ تم لے لو گے، جس پر کوئی سیکریفائی نہیں کرنا پڑتا، کوئی سٹرگل نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، اس کے لیے بڑے تم صوفی صاحب، حاجی صاحب، مدنی صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب، اور جہاں تھوڑا اپنے من کو مارنا پڑے، تھوڑا قربانی دینا پڑے، تھوڑی مشقت اٹھانا پڑے، وہاں آپ کبھی برادری، کبھی بچے، کبھی بیوی، کبھی سسرال، کبھی جاب، کبھی کچھ اپنے لیے بہانے، تو پھر اللہ کو یہ نہیں ہے، اللہ کو یہ انداز نہیں، یہ بندگی ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ چاہتا ہے، ورنہ زبان سے جو مرضی کہتا رہے، جتنی مرضی شکر کی تسبیح پڑھتا رہے، وہ شکریہ نہیں ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر اسلام پر ہمیں فخر ہے، اور یقیناً ہے، الحمدللہ، مطمئن سب سے پہلے تو ہو جائیے کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ایسا سے کمتری میں نہ جائیں، ان کی وہ دیکھ کے کبھی اس پر نہ جائیے، ان کی حالت بہت بری ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کو پتہ ہے، بہت بہتر ہیں آپ، وہ ہمیں کاپی کریں، ہمارے پیچھے ہیں، ہم کیوں ان کو کاپی کریں؟ تو اسلام اے ٹو زیڈ فالو کرنے کے لیے آیا ہے، سلیکٹڈ چیزیں نہیں ہیں صرف، اس کے اندر طہارت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال، ابھی آپ لوگ سب وضو کر کے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک صاف کرنا تھا، لیکن آپ بھول گئے اور چہرہ دھو لیا، اور پھر جب آپ بازو دھونے لگے تو آپ کو خیال آیا کہ ناک تو رہ گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ ناک سے شروع کر دیں گے، ناک دھوئیں گے اور پھر بازو دھوئیں گے؟ نہیں نا، کہاں سے شروع کریں گے؟ زیرو سے۔ ترتیب غلط ہو گئی، ہم باؤنڈ ہیں کہ رسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ دوبارہ ہاتھ دھونے سے شروع کریں گے وضو، وہیں سے نہیں لے جا سکتے۔ میت کو غسل دیتے وقت بعض اوقات لوگ اس وقت ذرا بڑا ایموشنل بھی ہوتا ہے، اور سارا تو ماحول سارا غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو بڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ پھر آپ ون سے شروع کریں گے۔ اب یہ کیا سبق دیتی ہے؟ اس میں کیا ہے میسج؟ کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے کہ اب میرا لائف سٹائل یہ ہوگا، اور غالباً میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی، دہرا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں یہ جو مسلم کا لفظ ہے نا، یہ حقیقت میں ایک اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جس کے ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہو، دیہاتی لوگ جانتے ہیں، سوراخ کر کے لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، اور پھر چھوٹی باریک رسی باندھی ہوتی ہے، آگے پھر موٹی رسی ہوتی ہے، وہ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں تھما دیں، اتنا اونچا، لمبا، چوڑا، طاقتور جانور،
ایک بچہ اس کی رسی پکڑ کے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے تب بھی وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے، احتجاج نہیں کرتا۔ تو ہم سارے جو ہے نا وہ اونٹ ہیں، ہم وہ اونٹ ہیں، ہماری نکیل پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں بٹھائیں گے وہاں ہم نے بیٹھ جانا ہے، جہاں کھڑا کریں گے وہاں ہم نے کھڑا ہو جانا ہے، ان کے مطابق چلنا، یہ ہے اسلام۔ اور یہ بڑا ہی آسان ہو گیا اس دور میں۔ یہ چھوڑیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے، جی یہ مولوی یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، میں کیا کروں؟ جو پرنسپلز ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اصل میں یہ کہ ہم ہر چیز میں ٹھیکیداری نظام لے آئے۔ مولویوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، بیسک سیکھنا ہر پر فرض ہے۔ اور میں آپ سے آخری بات کرتا ہوں، قرآن پاک جس کو اللہ نے ہمارے لیے گائیڈ بک، اب تو علماء کرام نے بڑی خدمت کی ہے، ڈبل ترجمے کے ساتھ موجود ہے، با محاورہ بھی اور ایک ایک حرف کاٹ کے خانوں میں۔ دارالسلام والوں نے بھی پبلش کیا، پہلے شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کا آیا تھا، پھر اور بہت سارے آ گئے۔ آپ رکھ لیں، اپنی گاڑی میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، اپنے بیڈ روم کے ساتھ رکھ لیں، ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن غور سے پڑھیں، ایک ایک حرف سے۔ ایک پارہ آپ یوں نکالیں، اس کے بعد آپ کی سپیڈ خود بخود بڑھ جائے گی، اور تقریباً 60% آپ مولویوں کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آ رہی ہوں گی، ویسے نہیں۔ جب آپ خطاب سن رہے ہوں گے نا کسی بھی مولانا صاحب کا، تو ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ کہاں سے بول رہا ہے، کتنی بات اس کی ویلڈ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ چند چیزیں ہیں جن کا ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت ہے، وہ ایکسپرٹس کے ساتھ بندہ پوچھ لیتا ہے، اور اختلافی مسائل میں مولانا صاحب کو ان کو یہ سمجھ میں آیا، ان کو یہ سمجھ میں آیا، ان کو یہ سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، ان پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پرنسپلز ہیں، جو بیسکس ہیں، اس پہ تو کوئی، اور یہ بڑا آسان ہو گیا، ہر زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ پورا اسلام قرآن کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ موجود ہو۔ اللہ نے اس کو گائیڈ بک قرار دیا ہے، اور اسلام کی ایک ایک چیز کو پسند کریں، صرف چند چیزوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک میرا مسلمان بندہ، ایک نان مسلم دور سے الگ دکھائی دیں، اور اللہ نے کلام پاک میں ایک جگہ پہ ہم سے پوچھا، مثال دے کر، ویسے تو وہ کہا نا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ایک بندہ رات کو رنگ رلیاں منا رہا ہے، دوسرا مسلح پر کھڑا ہے، تو ہم دونوں کو برابر ٹریٹ کریں گے؟ ایسی اندھیر نگری نہیں ہے۔ پھر وہاں پر ہم سے ایک سوال کیا، دو بندے سامنے، ایک بندہ پاؤں پہ کھڑا ہے، دوسرا پاؤں اوپر کر لیتا ہے، ہاتھ پر کھڑا ہو جاتا ہے، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ۔ اب دونوں آپ کے سامنے چل کر آ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی نظریں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، 6x6 ہے، دیکھ رہا ہوں میں، یہ بندہ پاؤں پر چل کر آ رہا ہے، یہ ہاتھوں پر چل کر آ رہا ہے، دونوں کی چال میں بھی فرق ہے، سپیڈ میں بھی فرق ہے، ساری چیز میں۔ اللہ نے ہم سے پوچھا، تمہیں فرق دکھائی دیتا ہے ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے ساتھ، مجھے فرق نہیں دکھائی دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا عدل کا نظام بھی پھر موجود ہے، کھرے اور کھوٹے کا فرق بھی کرے گا، اوبیڈینٹ اور ڈس اوبیڈینٹ کا فرق بھی کرے گا، اسی پر جزا و سزا بھی ہے۔ اور اسلام وہ نعمت ہے کہ جس سے دنیا بھی بندے کی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ایک ایک حکم کو جب ہم فالو کر رہے ہوں گے تو تب شکریہ ادا ہو رہا ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ بس وہی انداز ہمیں عطا فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔